چنانچہ میں ہرقل کا خط لے کر تبوک پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمہ کے کنارے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا، آپ لوگوں کے حضرت کہاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہی تو وہ ہیں۔ تو میں چلتے چلتے آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنا خط آپ کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں داخل ہونا چاہتے ہو جو ہر غلط اور باطل سے پاک ہے؟ میں نے کہا، میں ایک قوم کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں اور اسی قوم کے دین پر ہوں۔ جب تک اس قوم کے پاس واپس نہ چلا جاؤں ان کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُہْتَدِینَ۔ ترجمہ: تو راہ پر نہیں لاتا جس کو تو چاہے، پر اللہ راہ پر لائے جس کو چاہے، اور وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آئیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، اے تنوخی بھائی، میں نے ایک خط نجاشی کو بھیجا تھا، اس نے میرا خط پھاڑ دیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے ملک کو پھاڑ دیں گے۔ بظاہر یہ نجاشی اور ہے، اور جو نجاشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے اور جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی، وہ اور ہیں۔ اور میں نے تمہارے بادشاہ قیصر کو بھی خط لکھا تھا، اس نے میرے خط کو سنبھال کر رکھا، یعنی اسے پھاڑا نہیں، اس لیے جب تک اس کی زندگی میں خیر مقدر ہے اس وقت تک لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب رہے گا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہرقل نے مجھے 3 باتوں کے خیال رکھنے کا کہا تھا، یہ ان میں سے ایک تو ہو گئی، اور میں نے اپنا ترکش میں سے تیر نکال کر فوراً اپنی تلوار کے نیام کی کھال پر تیر سے لکھ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط اپنی بائیں طرف والے ایک آدمی کو دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ خط پڑھنے والے صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت معاویہ ہیں۔ حضرت معاویہ خط پڑھنے لگے۔ ہرقل کے اس خط میں یہ مضمون تھا کہ آپ مجھے ایسی جنت کی دعوت دے رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی برابر ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جب آسمانوں اور زمین کے برابر جنت ہو گئی تو دوزخ کہاں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، جب دن آ جاتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ میں نے اپنے ترکش میں سے تیر نکال کر اپنی تلوار کے نیام پر اس بات کو بھی لکھ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خط کو سن چکے تو آپ نے مجھ سے فرمایا، تم میرے پاس قاصد بن کر آئے ہو، تمہارا ہم پر حق ہے، اگر ہمارے پاس تحفہ کے طور پر دینے کے لیے کوئی چیز ہوئی تو ہم تمہیں ضرور دیں گے، کیونکہ اس وقت ہم سفر میں ہیں اور زاد راہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، میں اس کو تحفہ دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان کھولا اور ایک صفوریہ یعنی اردن کے شہر صفورہ کا بنا ہوا جوڑا لا کر انہوں نے میری گود میں رکھ دیا۔ میں نے پوچھا، یہ جوڑا دینے والے صاحب کون ہیں؟
مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قاصد کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ ایک نوجوان انصاری نے کہا، میں بناؤں گا۔ وہ انصاری کھڑے ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جب میں آپ کی مجلس سے باہر چلا گیا تو آپ نے مجھے آواز دی، اے تنوخی بھائی! تو میں واپس آیا اور آپ کے سامنے پہلے جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنی پشت مبارک سے چادر اتار دی اور فرمایا، جو کام تم کو کہا گیا تھا وہ کام تم ادھر آ کر کر لو، یعنی مہر نبوت دیکھ لو۔ میں گھوم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف گیا۔ مجھے کندھے کی نرم ہڈی پر مہر نبوت نظر آئی جو کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔